جاؤ اور بول دو اپنے بھائی کو اب مجھے 1% زیادہ چاہیے، اسے منا کر پھر آنا، ورنہ تم جانتی ہو میرے غصے کو ترسا دوں گا تمہیں میری انہل کی شکل دکھانے کے لیے۔ اگر تم ایسے واپس گھر آئی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اب سوچ کر پھر آنا، ہمیشہ کے لیے یہیں رہنا چاہتی ہو یا میرے ساتھ جاؤ؟ حیات غصے میں بولتا اسے دھکا دیتا گاڑی میں بیٹھ کر تیزی سے لے گیا۔ انم روتے ہوئے بہت کہہ رہی تھی اسے رک جانے کا، پر وہ کہاں سن رہا تھا۔ اس وقت دریان کھڑکی سے کھڑا سب دیکھ سن رہا تھا۔ اسے حیات پر بہت غصہ آیا، پر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنی آنی کو گرتا دیکھتا چلاتے ہوئے نیچے بھاگا۔ یہ کیا بکواس کی ہے اس نے؟ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتے ٹوٹتے ہیں؟ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اور کچھ نہیں افسوس ہوتا ہے اس کی دوستی پر؟ حیدر کو بہت غصہ آ رہا تھا حیات پر۔ پلیز بھائی اس کی بات مان لے میرے لیے، ورنہ وہ ہمیں چھوڑ دیں گے، ہماری بیٹی سے بھی ملنے نہیں دیں گے۔ بھائی پلیز، ہم ان کے انل کے بغیر مر جائیں گے، بھائی پلیز۔ انہم کیا ہوا تمہیں؟ انم روتے ہوئے بے ہوش ہو گئی تھی۔ حیدر نے پریشانی سے اس کو جلدی سے اٹھایا۔ انو کہاں ہے؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ وہ 9 سالہ بچہ کل سے اپنی جان سے پیاری پھپھو کو روتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ انل کہاں ہے؟ اسے لے آؤ نا داری، مجھے میری بیٹی چاہیے، پلیز اپنے بابا کو بولو نا اسے لے آئیں، ہم مر جائیں گے ان کے بغیر۔ وہ شدت سے روتے ہوئے بولی۔ انی آپ رونا بند کریں، میں لے آؤں گا اسے، آپ پلیز رونا نہیں، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، آپ ایسے مت روئیں۔ دریان سے اپنی آنی کا رونا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ خود سے عہد کرنے لگا وہ اپنے بابا سے بات کرے گا۔ بابا آپ آنی کی بات کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ وہ بہت رو رہی ہیں، انو کو لے آئے نا۔ دریان نے روتے اپنی آنی کے لیے بولا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں کیا کروں میں، ہر بار اس کی ضد کو پورا کرنا کون سی سمجھداری ہے؟ بولو آج یہ کیا ہے، کل کچھ اور کرے گا، پھر کیا کروں گا میں، بولو تم لوگ۔ حیدر پریشانی میں بولا۔ اس کی بیوی اور دریان کو اس کی بات بالکل صحیح لگی تھی۔ پورے گھر میں پریشانی کا عالم تھا۔ میں یہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، ان سب میں انہم کی کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن حیدر کی وجہ سے میں اسے وہ سزا دے رہا ہوں جس کی وہ حقدار نہیں ہے۔ حیات انم کے لیے بہت پریشان ہو رہا تھا۔ غصے میں تو اس نے فیصلہ لے لیا تھا، پر اب وہ پچھتا رہا تھا، پر اپنی ضد سے پیچھے بھی نہیں ہٹ رہا تھا۔ دیکھ تو پریشان مت ہو، کچھ غلط نہیں کیا تو نے، جو بھی ہوا ہے صحیح ہوا ہے، اور بس دیکھ کیا کرتا ہے وہ، ابھی تو زیادہ پریشان مت ہو۔ فرحان مسکراتے ہوئے اسے سمجھا رہا تھا، جس میں کافی کامیاب بھی ہو گیا تھا پھر سے اسے بھڑکانے میں۔ مجھے لگتا ہے ہمیں کچھ اور بھی کرنا چاہیے۔ کیا مطلب، کیا کرنا چاہیے؟ اب دیکھ میری بات غور سے سن، ہمیں اسے تھوڑا دمکانا چاہیے، کیونکہ تم اور میں جانتے ہیں وہ اتنی جلدی راضی نہیں ہوگا۔ ہماری بات ماننے کے لیے 1 ہفتہ ہو گیا ہے، لیکن وہ ابھی تک خاموش ہے۔ فرحان بہت برین واش کرنے لگا تھا حیات کا، وہ بھی اس کی باتوں میں آنے لگا تھا۔ پھر دونوں نے مل کر ایک پلان بنایا تھا۔ آنی پلیز چلیں باہر، ہم گھومیں گے، بہت مزہ آئے گا، پلیز میرے لیے چلیں نا۔ دریان بہت محبت سے اسے منا رہا تھا، وہ ہمیشہ سے اس سے زیادہ قریب تھا۔ انہم کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا یہاں آئے ہوئے، اب وہ تھوڑی خاموش ہو گئی تھی۔ اپنے بھائی سے وہ ناراض تھی، بات نہیں کرتی تھی۔ روز رات کو وہ اس رب کے سامنے روتی تھی۔ دریان اس کے ساتھ رہتا تھا، وہ دن رات اپنی آنی کو تڑپتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ آنی مجھے حیات چاچو اچھے نہیں لگتے ہیں، وہ بہت رلاتے ہیں آپ کو۔ دریان کو حیات کا اس دن انم کے ساتھ رویہ یاد آیا۔ ایسے نہیں کہتے، آپ چھوٹے ہیں، نہیں سمجھتے کچھ، وہ اچھے ہیں، بس وقت حالات انسان کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ اچھا چلو کہاں جانا ہے؟ انم دریان کی خاطر اس کے ساتھ باہر جانے کے لیے راضی ہوئی تھی۔ وہ سب گاڑی میں بیٹھ کر باہر جانے لگے تھے۔ آج تھوڑا موڈ اچھا تھا سب کا، کیونکہ دریان کی برتھ ڈے تھی۔ آج تو وہ لوگ باہر جا رہے تھے۔ حیدر نے سختی سے کہہ دیا تھا وہ اتنی جلدی حیات کی بات نہیں مانے گا، اس وجہ سے خاموشی ہو گئی تھی۔ انم نے بات کرنی بند کر دی تھی۔ حیدر اس کا
خیال بہت اچھے سے رکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ بات کچھ ٹائم کے لیے ہے، پھر سب صحیح ہو جائے گا، حیات اپنی غلطی مان لے گا، جلدی ہی وہ اس کی بہن کو لے جائے گا۔ وہ اپنی ہی سوچ میں تھا کہ ڈیڈ سامنے دیکھیں۔ بھائی حیدر ٹھا! سب کی چیخ سے ایک زوردار دھماکہ ہوا تھا۔ سامنے سے آتی ٹرک نے زور سے وار کیا۔ گاڑی، جو کہ جنگ کی سائیڈ تھی، اس پار ہوئی تھی۔ گاڑی کی الٹ ہونے سے دریان اپنی سائیڈ سے گر چکا تھا۔ اس جنگل میں باقی سب بیلٹ کی وجہ سے اس گاڑی میں ہی تھے۔ وہ سیدھی کھائی میں گری۔ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ دریان کا بیلٹ کھلا ہونے کی وجہ سے وہ گر گیا تھا۔ بس کام ہو گیا ہے۔ فرحان فون پر دوسری طرف خبر سنتا خوش ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل گھبرا رہا ہے، زیادہ چوٹ تو نہیں آئی نا؟ اسے تم نے کہا تھا ہم چھوٹا سا ایکسیڈنٹ کروائیں گے۔ تم پریشان مت ہو، کچھ نہیں ہوا ہے، بس اس کا دماغ ٹھکانے لگانا تھا۔ ہاں بولو کیا ہوا؟ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ انم نہیں، کیا ہوا؟ حیات کس کا فون تھا؟